اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. خوب نقطہ اول پہلا نقطہ کل اشارہ کیا تھا کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے ابتدا میں جن کلمات سے پہلے حرف نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو جب حرف نا آتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ مثبت کلمہ منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے علم صرف آپ پڑھتے ہیں، کسی فعل مثبت کے کیا ہے شروع میں کوئی حرف منفی لگا دو تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو مثبت منفی ہو جاتا ہے. ایسے ہی فارسی زبان میں بہت سارے کلمات ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں جن کی ابتدا میں پیشوند نا ہوتا ہے. پیشوند نا کا مطلب یعنی جن سے پہلے نا بڑھایا گیا ہوتا ہے. تو جب کلمہ نا بڑھتا ہے، کسی کلمے کے شروع میں کلمہ نا جب لایا جاتا ہے تو وہ کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ منفی ہو جاتا ہے. اب یہ کس طریقے کے کلمات کے شروع میں نا آتا ہے تو منفی معنی دیتا ہے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا یہ ہے ساخت صفت منفی. کیا صفت منفی یعنی ایک ایسی صفت کی جو منفی ہے. صفت مثبت ہوتی ہے اور ایک منفی ہوتی ہے. مثبت یعنی ایسی صفت کہ جو ثابت ہو، جو پائی جاتی ہو. ہاں، صفت منفی یعنی ایک ایسی خوبی، ایک ایسی صفت کی جو موجود نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جس سے کسی اچھائی کا انکار کیا گیا ہو، جس میں سمجھ رہے ہیں جس میں کسی خوبی کا انکار. کن کن چیزوں سے بنتا ہے؟ کس کے کلمات کے شروع میں جب کلمے نہ لاتے ہیں تو صفت منفی بنتا ہے. یہ یہاں پہ دے رہے ہیں صفت. خود صفت کے شروع میں صفت اگر مثبت ہے، اس کے شروع میں نہ لے کے چلے آئے تو وہی مثبت صفت کیا ہو جائے گی؟ منفی صفت میں تبدیل ہو. جیسے امید نا آشنا. کیا ہے؟ آشنا تھا. آشنا یعنی پہچاننا، معرفت ہونا، ٹھیک، شناخت ہونا. نا آشنا معرفت کا نہ ہونا، نہ پہچاننا، منفی ہو گیا. نا شنوا یہ اصل میں تھا شنوا یعنی سننے والا، جس کو سنائی دے، جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو. نا شنوا یعنی جس کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے. نا راضی. راضی کیا؟ شخص راضی ہے، خوش ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نا لگا دیا یعنی خوش نہیں ہے. ناگوار یہ بتایا تھا، یہ ناگوار اصل میں تھا گوارا. کیا تھا؟ گوارا، صاف ستھرا، لذت بخش. ٹھیک، اب ہو گیا کیا؟ ناگوار، جو پسند نہ ہو. تو صفت کے شروع میں کبھی نہ لگتا ہے تو صفت منفی ہو جاتا ہے. کبھی اسم کے شروع میں، کسی اسم کے شروع میں نہ آ جاتا ہے تو پھر وہ صفت منفی سے. نا امید نہ اہل. امید کوئی صفت تھوڑی ہے، امید کیا ہے؟ اسم ہے. یا اہل یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کے شروع میں نہ لگا دیا. اب نا امید یہ ایک صفت بن گیا، صفت منفی. نا اہل یہ بھی صفت منفی بن گیا. بن مضارع کے شروع میں جو فعل مضارع کا بن ہوتا ہے، اصل ہوتی ہے، جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے، اس کے شروع میں نہ لگا دو. جیسے دان، دانستن سے دان یہ بن مضارع ہے، نہ لگا دیا ہو گیا نادان.
جو نہیں جانتا، نادار جو نہیں رکھتا. اب یہ سب صفت کا معنی دے رہے ہیں اور صفت منفی. در ابتدائے صفت مفعولی، صفت مفعولی کے ابتدا میں، یعنی وہ صفت کی جو معنی مفعولی رکھتا ہو، جیسے بردے لے جایا گیا، نوشتے لکھا ہوا، یہ سب کیا ہے؟ صفت مفعولی ہے. ان کے شروع میں آپ نہ لگا دو تو یہی صفت مفعولی صفت منفی بن جائے گا. نہ بردے نہیں لے جایا گیا، جسے نہ لے جایا گیا ہو، نہ نوشتے جو نہ لکھا گیا ہو. ٹھیک، تو یہ کہ کچھ چیزیں، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں حرف نا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس حرف نا کی وجہ سے وہ صفت منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب جو صفت منفی میں تبدیل ہوتے ہیں وہ چار طریقے کے ہیں. کبھی صفت کے شروع میں نہ لاتے ہیں، کبھی اسم کے شروع میں لاتے ہیں، کبھی بنے مضارع کے شروع میں لاتے ہیں، کبھی صفت مفعولی کے شروع میں. یعنی چار طرح سے بنائے جاتے ہیں صفت منفی. بے ساخت اسم منفی، کیا ہے؟ ساخت اسم منفی. اسم منفی کیسے بنایا جاتا ہے؟ اسم ہے اور منفی ہے، وہ کیا صفت تھی؟ صفت منفی. اسم اور صفت میں فرق ہے نا؟ ہاں. اب یہ اسم منفی کی بات ہو رہی. اسم منفی کیسے بنایا جاتا ہے؟ در ابتدائے حاصل مصدر، یعنی اسم مصدر، نہ آرامی، نہ آگاہی، نہ امنی. کہہ رہے کہ حاصل مصدر کے شروع میں یا اسم مصدر کے شروع میں نہ لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ اسم منفی بن جائے گا. اگر کوئی اسم مصدر ہے یا حاصل مصدر ہے تو اس اسم مصدر یا حاصل مصدر کے شروع میں آپ نہ لگا دیجئے تو وہ حاصل مصدر کیا ہو جائے گا؟ اسم منفی میں تبدیل ہو جائے گا. جیسے نہ آرامی، یہ آرامیدن سے اسم مصدر یا حاصل مصدر تھا. نہ آگاہی، یہ آگاہی تھا. نہ امنی، نہ آرامی جہاں آرام نہ ہو، نہ آگاہی جہاں پر آگاہی اور علم اور خبر نہ ہو، نہ امنی جہاں پر امنیت نہ ہو. اب یہ سب حاصل مصدر یا اسم مصدر ہے، اس کے شروع میں نہ آ گیا تو اب اسم منفی کا معنی دے رہے ہیں. اب یہ دو کلمہ رسیدگی کی از مصدر رسیدن است معنی جدا از مصدر خود دارد و به دو معنی آن اشاره می کند. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ جو ایک خاص مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ معنی مصدر والا نہیں دیتا ہے، اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آسان لفظوں میں کہوں، ضروری نہیں ہے کہ مصدر سے جو کلمہ نکلا ہوا ہے وہ وہی معنی دے جو مصدر کا ہے. کبھی کبھی ایک کلمہ ایک مصدر سے نکلتا ہے اور مصدر کے خلاف معنی میں استعمال ہوتا ہے. بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو ایک مصدر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن معنی اس مصدر کے خلاف دیتے ہیں یا اس سے الگ دوسرا معنی دیتے ہیں. جو معنی مصدر کا ہے وہی معنی اس سے نکلنے والا کلمہ بھی دے، یہ ضروری نہیں ہے. اکثر ایسا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ کسی مصدر سے بنا ہوا ہوتا ہے، کسی مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن معنی میں اس مصدر کے خلاف ہوتا ہے، اس مصدر سے الگ معنی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے رسیدگی، اس کا مصدر رسیدن،
پہنچنا. ٹھیک. کلمہ رسیدگی مصدر رسیدن سے نکلا ہوا ہے، لیکن اپنے مصدر کا معنی نہیں دیتا، دو الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کے بارے میں تحقیق اور بررسی کرنا، یہ ایک معنی. رسیدگی یعنی کسی مسئلے کے سلسلے میں کسی چیز کے بارے میں تحقیق و بررسی کرنا. جیسے کہیں گے کہ دادگاہ در حال رسیدگی بے پرونده است، عدالت ابھی اس کی فائل کی تحقیق کر رہی ہے، اس کے کیس کی تحقیق کر رہی ہے. یہاں رسیدگی بے معنی تحقیق ہے، پجوہش ہے. دیکھو کہاں رسیدن پہنچنے کے معنی میں اور کہاں تحقیق کے معنی فرق ہو گیا دنیا بھر کا. کبھی کبھی مواظبت، مراقبت، توجہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کر ہلال احمر رسیدگی بھی احوال اسیران جنگیز، کہ ہلال احمر کی ذمہ داری، ہلال احمر کا کام جنگ میں اسیر ہونے والوں کی احوال پرسی اور ان کی دیکھ ریکھ ہے. اب کہاں رسیدن پہنچنا، رسیدگی جہاں دیکھ ریکھ کے معنی میں ہو رہی، مراقبت توجہ کے معنی میں دے. ٹھیک ہے مولانا جی. دیکھیں نقطہ 2، کلمہ رسیدگی کی رسیدن ہے. کلمہ رسیدگی کی جو مصدر رسیدن سے نکلا ہوا ہے، مصدر رسیدن سے بنا ہوا ہے. رسیدن کا معنی ہے پہنچنا، لیکن رسیدگی معنی جدا از مصدر خود دارد. کلمہ رسیدگی اپنے مصدر سے الگ معنی رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ رسیدگی مصدر رسیدن سے تو نکلا ہے، لیکن معنی اپنے مصدر کے خلاف دے رہا ہے. ہم یہاں پر کلمہ رسیدگی کے 2 معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نمبر 1 الف، بررسی و پجوہش دربارے چیزی، کسی چیز کے بارے میں بررسی کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ رسیدگی کے معنی. کسی چیز کے بارے میں تحقیق و طلب کرنا، جستجو کرنا. جیسے مثال دیا، دادگاہ در حال رسیدگی بھی بے پرونده است. دادگاہ یعنی عدالت، در حال رسیدگی یعنی تحقیق کی حالت میں ہونا. بے پرونده، پرونده کہتے ہیں فائل، کیس. سمجھ لیں مولانا؟ پرونده یعنی یہ جو آدمی کا پورا حساب کتاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرونده. جیسے اب مدرسے میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک فائل ہوتی ہے مستقل، اسی کو کہا جاتا ہے پرونده. مجرم کی فائل بنتی ہے، پھر اسی کو کہتے ہیں پرونده. دادگاہ در حال رسیدگی بھی پرونده ہے. عدالت مجرم کے فائل کی تحقیق کر رہی ہے. ٹھیک، عدالت فائل کی تحقیق کر رہی ہے، اس کی بررسی کر رہی ہے، دیکھیں کیس کیا ہے، کیسے کیا تمام چیزیں. ٹھیک. دوسرا معنی رسیدگی کا مواظبت، مراقبت، توجہ کردن، حفاظت کرنا، خیال رکھنا، توجہ کرنا، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. جیسے کار ہلال احمر رسیدگی بے احوال اسیران جنگیز. کار ہلال احمر، ہلال احمر کا کام، ہلال احمر کی ذمہ داری. رسیدگی بھی احوال اسیران جنگیز، جنگ میں اسیر ہونے والوں کے حال و احوال کی طرف توجہ دینا ہے. رسیدگی یعنی توجہ دینا، ان کی حفاظت کرنا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ کلمہ رسیدگی جو مصدر رسیدن سے نکلا ہوا ہے وہ اپنے مصدر سے ہٹ کر کے دوسرا معنی دے رہا ہے. یہ تو
مثال انہوں نے طریقے کے اور بہت سارے کلمات ہیں کہ جو ایک خاص مصدر سے نکلے ہوئے ہیں لیکن معنی مصدر کے خلاف دوسرا دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر آپ سے کبھی سوال کیا جائے کہ ایسے کلمات کہ جو ایک خاص مصدر سے نکلے ہوئے لیکن مصدر کے خلاف معنی دیتے ہیں، اس کی کوئی مثال دیجیے، تو یہ والی ہے آپ کی رسیدگی والی. جملے میں استعمال کر کے بھی آپ مثال بھی دے سکتے ہیں. معنی بیان کیجئے پہلے کہ معنی کیا ہے، اور پھر جملے میں اسی کو استعمال کر دیجیے جیسے دیا ہوا کتاب میں ابھی پڑھا آپ نے. ٹھیک جی. چلے اب دیکھیے ہلال احمر میں پہنچے. ہلال احمر، ہلال احمر یہ وہی ہے جو مختلف مواقع پر لوگوں کی خدمتیں انجام دیتے ہیں، حادثات وغیرہ میں سہارا بنتے ہیں، جنگ کے موقع پر جو زخمیوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ٹھیک، صلح کے موقع پر جو لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، لوگوں کو مختلف چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. برائے ما مسلمانان اندیشہ ہنری دونان بنیان گزار سلیف سرخ تازگی ندارد. کہہ رہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہنری دونان کی جو فکر ہے کہ جس نے صلیب سرخ کی بنیاد رکھی ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی اس نے کہی ہے. ہنری دونان نے جو رائے دی تھی کہ کمیٹی ہونی چاہیے جو جنگ کے موقع پر زخمیوں کی حفاظت کر سکے، جنگیوں کی خدمت کر سکے، اور پھر اس کی اس رائے پر توجہ دیتے ہوئے لوگوں نے جو کمیٹی بنا لی، تو یہ ہنری دونان کی بات کوئی نئی بات تھی کیا؟ ہاں، تو یہ ہنری دونان کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے صلیب سرخ یعنی ہلال احمر کی بنیاد رکھنے کی رائے دی تھی، جس نے کہا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر جنگ کے موقع پہ جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کے لیے کمیٹی بنائی جاتی، تو اس کے بعد بنائیں گے. تو یہ ہنری دونان کی جو صلیب سرخ کا بانی ہے، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کی جو فکر تھی، جو اس کا خیال تھا، وہ ہم مسلمانوں کے لیے نیا نہیں تھا. تازگی ندارت یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے. زیرا بیش 400 سال پیش وحتی قبل از آن انبیاء الہی دستوراتی بے مراتب کامل تر از آن داشتے ہیں. کیوں ہمارے لیے اس کی بات نہیں تھی؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے، یہاں تک کہ اس سے بھی پہلے، اللہ کی جانب سے جو انبیاء بھیجے گئے انہوں نے اس طریقے کے دستورات، بلکہ اس سے بھی زیادہ محکم، مضبوط اور کامل تر دستور ہمیں دیا ہے. اس پر عمل کی خالی ضرورت ہے. مسلمان پیچھے یہی ہے نا، ہر چیز کا دستور ان کے پاس ہے، لیکن اس دستور کو عمل میں کیسے لانا ہے اس سے بے خبر ہے، غافل ہے. دوسرے لوگ فائدہ. آج چلے جائیے آپ مغربی ممالک میں، سمجھ رہے ہیں، آزادی بیان اور آزادی انسان کے نام پر ہر قسم کی خباثت غلاظت ہے. ان کے یہاں جتنی اچھائی ملے گی وہ سب ہماری تعلیم کی دین ہے. ویلا ان کے یہاں سوائے کثافت کے، غلاظت کے، جہالت کے کچھ نہیں ہے. تھوڑی بہت جو اچھی چیزیں دکھ رہی ہیں نا، نظافت لے لو. ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر نظافت کے جتنے تاکید کی گئی ہے، نظافت کے لیے جو دستور دیا گیا، کتاب الطہارہ پورا رکھا گیا. طہارت میں خالی یہی وضو، غسل، تیمم تھوڑی آتا ہے بھائی. یہ تو عبادت کے لیے ہے، باقی اور تمام چیزوں کے لیے. اتنا جامع اور کامل نظام کسی کے پاس صحیح نہیں ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ایمانداری کی بات دیکھ لو، وہاں پہ آپ چلے جاؤ، دوسری چیزوں میں بہت زیادہ چیزیں، صاف صفائی کے علاوہ تعلیم کے لے لو. اسلام سے مضبوط کسی کے پاس تعلیمی نظام ہے؟
نہیں ہے، خدا کی قسم. جتنی تاکید ہمارے رہنماؤں نے کی ہے تعلیم کی، ہے کسی مذہب کے پاس؟ یا اصلاً جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بنا میں تعلیم، جو دوسروں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے، اصل حقیقی تعلیم تو یہی ہے جو ہمارے پاس ہے. باقی اور کیا ہے وہ سوائے یہ کہ لوگوں کو جو ہے دنیا میں محدود کر دیا جائے، یا یہ کہ صرف دنیا میں کام آئے. حالانکہ اس کی طرف بھی اسلام نے توجہ دلائی ہے، چونکہ تمام وہ چیزیں دنیا کی کہ جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں وہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں. بہر صورت تو اب یہ لوگوں کو سمجھ میں آ کہ یہ تو بڑی اچھی بات کہہ دی بھائی. اب یہ اچھی بات کوئی نئی بات تھوڑی ہے نا. اب جن کو نہیں پتا دین اسلام کی تعلیم کا علم نہیں ہے، ان کے لیے واقعی نئی بات ہے. پہلے آپ قرآن اٹھائیے، احادیث اٹھائیے، دیکھیے 1400 سال پہلے جو ہے قرآن اور اہل بیت نے. اب اس سے پہلے چلے جائیے بھائی نبیوں کے زمانے میں، دیکھیے کس طریقے سے مجبور، لاچار، غریب، زخمی، مصیبت دیدے، ستم دیدہ افراد کی مراقبت کے لیے، حفاظت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے کس طریقے کے دستورات، کس طریقے کی تعلیمات موجود ہیں. بہرصورت تو کہنے کہ زیرا کیونکہ 20 1400 سال پیش، 1400 سال پہلے، وحتی قبل ازان، یہاں تک کہ اس سے بھی پہلے انبیاء الہی، خدا کے انبیاء، دستوراتی کچھ احکام، کچھ دستورات بے مراتب کامل تر از آن، اس سے بھی زیادہ مرتبے میں زیادہ کامل اور پختہ داشتے اند ان کے پاس موجود تھے. صلیب سرخ در سال 1864 و به واسطه جنگهای عمومی قرن 19 در اروپا به وجود آمد. صلیب سرخ کب وجود میں آئی؟ یہ کمیٹی کب بنی ہے؟ 1864 میں، جب عمومی جنگ وجود میں آئی ہے. عمومی جنگ کے واسطے سے، یعنی عمومی جنگ سبب بنا ہے کہ 1864 میں صلیب سرخ وجود میں آئے، کہ جو 19ویں صدی میں اروپا میں، وہ بھی یورپ میں، اروپا یعنی یورپ، قرن یعنی 100 سال کو ایک قرن کہا جاتا ہے. 100 سال کو قرن 19 یعنی 19ویں صدی میں، 19ویں صدی میں یورپ میں بے وجود آمد یعنی وجود میں آیا ہے. پیش از استفادہ آتشین، کہہ رہے ہیں کہ آتشین اسلحوں کے استفادے سے پہلے جی بے چنین جمعیت ہائی نبود، کہنے کہ جب تلواروں سے، بھالوں سے، لاٹھیوں سے جب جنگ ہوتی تھی تب تو ان لوگوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب یہ وسفوٹک اسلحے جب تک جنگوں میں نہیں تھے اس جمعیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. سہائے آتشین یعنی یہی گولہ بارود، یہی ہے نا آتشی اسلحے، تو یہی ہے نا. کہہ رہے کہ آتشیش اور شولاور اسلحوں کے استعمال سے پہلے احتیاجی جمعیت ہائی نبود، اس کی کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی. بلے پیدائش تازے نئے نئے اسلحوں کی ایجاد کی وجہ سے باعث خرابیوں کچھ طرحائی شد کے نئے نئے اسلحوں کی پیدائش سبب بنی، اور ایسی خرابی اور ایسی قتل و غارت وجود میں آئی کہ میدانہائے وسیع در بر می گریب، کہ جس سے بڑے بڑے میدان پر ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے ایک میزائل چھوٹی تو کتنے زخمی ہوں گے کیا؟ توپ سے ایک گولی نکلے گی تو کتنے زخمی ہوں گے کچھ پتہ نہیں.
یہ جب نئے اسلحے بنے اور نئے اسلحوں کی وجہ سے کیا ہے یہ خرابی وجود میں آئی کہ ایک ایک حملے میں کیا ہے اتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں کہ ایک وسیع میدان پر ہو سکتا ہے وَإِدَّيْ بِسْيَارِ جا بخطر مرگ روبرو میثاق، اور بہت سارے لوگوں کو موت کے خطرے کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ ضرورت ہے کہ اب اس طریقے کی کمیٹی بنائی جائے، وإلا جب تک گولہ بارود اور اس طریقے کے آتشی اسلحے نہیں تھے، بسفوٹک اسلحے جب تک نہیں تھے، تو اس طریقے کی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نئے اسلحے بنے، نئے اسلحوں نے یہ خرابی پیدا کی کہ اب ایک ایک حملے میں لاکھوں لاکھوں ہزار ہزار لوگ زخمی ہونے لگے، موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ تو اب ضروری ہو گیا کہ اس طریقے کی کمیٹی بنائی جائے۔ چلے بس کرے جائے، آپ لوگ بھی تھک گئے۔